سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ آپ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہد خلفاء راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشانہ نبوت میں حرم نبی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال تھی، جبکہ بعض روایت میں 7 سال عمر بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مار مقرر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں قیام پذیر ہے۔ اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینے بلا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا۔ پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بنی حارث بن خزرج کے مقام میں اترے۔ پھر مجھے اتنا شدید بخار ہوا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی کہ میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیر دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا۔ تو میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سنوارا۔ پھر چاشت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر بیٹھے تھے اور حضرت ام رومان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں بٹھا کر کہا، یہ آپ کی اہلیہ ہے۔ تب بیٹھے ہوئے تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ زفاف فرمایا۔ اور ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ویسا کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے، جس میں کچھ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور بقیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ وہ لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے کہا، نبی کے دست مبارک سے ہے، رد نہ کرو، پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض راویوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد یعنی ذوالقعدہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شب باش ہوئے، اور بعض راویوں نے 17 ماہ شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال یا 7 سال تھی۔ اسی ضمن میں ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیخ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شب باش ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ڈر گئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس صحبت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ہمارے ولیمے پر اونٹ، بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھیں وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی شرقی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن ہی مسجد نبی کا صحن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ فضیلت ملی ہے جو مجھ سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔ میری پیدائش سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری تصویر دکھائی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ میرے پاس ہوتے۔ آسمانوں سے میری برات میں آیات نازل ہوئیں۔ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب تھی۔ جب آپ کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا گیا
تو اس وقت بھی آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا، آپ کی تدفین بھی میرے ہی گھر یعنی حجرے میں ہوئی۔ آپ نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ ان کا لعاب مسواک کو لگا جو مسواک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی قرآن و مجید، میراث، حلال اور حرام کے مسائل میں ماہر نہ تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم پر جب بھی کوئی حدیث مشکل گزرتی اور سمجھ میں نہ آتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا جاتا، اس کا علم انہی کے پاس پایا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 48 سال زندہ رہیں اور 58 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔